أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الناس لرب العالمين یوم، جس دن، یقوم الناس، سب لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے۔ سورہ مطففین کی گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اٹھائے جائیں گے اس بڑے دن کے لیے، ایک بہت بڑے دن میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ اور آج فرمایا کہ یوم یقوم الناس، جس دن تمام لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے۔ اس آیت کو ہم روزانہ سوچیں کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوں گے، میں اور آپ بھی کھڑے ہوں گے، تمام لوگوں کا حساب ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ بالکل اس کے منہ تک پہنچا ہوگا، اور کسی کے آدھے کان تک پہنچا ہوگا۔ پسینہ اس کو لگام ڈالے ہوگا، اس کے آدھے کان تک انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اس دن کا منظر کیا ہوگا؟ اور اس دن ہم نے پوری زندگی کا حساب دینا ہے کہ جب سے بالغ ہوئے جوانی کیسے گزاری، جوانی کے ایام کیسے گزارے، مال کیسے کمایا تھا، مال کہاں خرچ کیا تھا، پوری زندگی کیسے گزاری تھی، اور جو چیزیں تمہیں معلوم تھی ان پر کتنا عمل کیا تھا۔ ہر شخص ان سوالوں کا جواب دے گا۔ سوال اللہ نے بتا دیے، میں اور آپ سوچیں کہ ہم کیا جواب دیں گے۔ پوری زندگی کا حساب، ہم تو ایک گھنٹے کا حساب، ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، پوری زندگی کا حساب کیسے دیں گے اللہ کے سامنے؟ تو اس لیے اپنے اعمال کو، گناہوں کو یاد کر کے انسان روئے، اس دن کو یاد کر کے اللہ کے سامنے انسان روئے، ہاتھ پھیلائے، یا اللہ معاف کر، ہم حساب کے قابل نہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، تو کریم ہے، سخی ہے، معاف کرنے والا، ہمیں معاف کر دے۔ آج ایک آنسو اللہ کے عذاب کو ہم سے ہٹا دے گا، ہماری بخشش کے لیے ایک آنسو جو تنہائی میں بہے گا وہ ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور اس وقت پھر انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس رونے، چیخنے، چلانے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ کی۔ تو آج ہم تنہائیوں میں اللہ اپنے رب، محبوب رب کو یاد کریں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، روئیں اس کے سامنے، یا اللہ معاف کر دے، ہماری اصلاح کر دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ روزانہ اپنی آخرت کو، قبر کو، حشر کو یاد کر کے رونا چاہیے۔ صوفیاء کے ہاں اسے مراقبہ کہا جاتا ہے، موت کا مراقبہ کریں کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک رہنا ہے، قیامت کو اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس کو سوچا جائے تھوڑی دیر، اور اس پر انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچے اور آنسو بہائے۔ یہ مراقبہ موت ہے، یہ روزانہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قبر، حشر اور آخرت کے ایسے دن ہیں جن کا سامنا ہم نے کرنا ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، یار ایسی بات نہ کرو، دل پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس دل کو پریشان کرنا چاہیے۔ ہم آنکھیں بند کر کے موت سے بچ تو نہیں سکتے کہ آنکھیں بند کر لیں، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ نہیں رہی، کیا وہ بچ جاتا ہے؟ تو ہم کہہ نہیں، قبر کی باتیں ہمیں پریشان کرتی ہیں، اس کو نہ سوچو، تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس کا حل یہی ہے، ہم اسے یاد کریں، روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اس دن کی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔